محنت لگاتے ہوئے اور اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار فرمایا، خود کرتے ہوئے کرنے والے آدمی تیار کیے، اور ایسا مجمع تیار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھا کہ آپ کی زندگی کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے آپ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا دن کے شہ سوار ہے اور راتوں کے عبادت گزار ہے۔ دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرنے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کی شانیں سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے جڑے اور دنیا سے کٹے۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا رات کو یہ لوگ بہت کم سوتے ہیں اور رات کو آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے تھک کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو کام کرنے کا حق تھا وہ تو حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام من نہار و بکام باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے، اور یہی دونوں صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رہی۔ اسی لیے آپ کا پورا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو سنبھالنے کے لیے، اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے مناجات کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے اور آہوزاری کے لیے اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کا رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی، اور آپ نے حجاز میں کام کرتے ہوئے جب یہ مجمع بنایا تو یہ مجمع بات کو لے کر دنیا میں گیا اور اپنی قبریں دنیا میں بنائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنے ہاتھوں تابعین کا مجمع بنایا۔ تابعین صحابہ کے ہاتھوں تیار ہوئے، لاکھوں تابعین، اور تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین کا مجمع تیار ہوا، لاکھوں تبع تابعین تیار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ایسا سلسلہ دنیا میں چلایا کہ ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں آدمی دنیا کے اندر میں دین پر آئے اور اللہ کی طرف آئے اور جنت کی طرف آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر مہربانی کرنے کے لیے اور پوری انسانیت پر احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ جو آپ کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوتا تھا وہ آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ 23 سالہ دور نبوت میں جتنے ایمان کی طرف آئے وہ سارے ایمان والے آپ کے ساتھ آپ کے دین میں بھی شریک ہے، آپ کی محنت میں بھی پورے شریک ہے، یہاں تک کہ دین کی محنت کے لیے جوان ہیں تو دین کی محنت میں ہیں، بوڑھے ہیں تو دین کی محنت میں ہیں، مالدار ہے تو غریب ہے تو تاجر ہے تو کسان ہے تو مزدور ہے تو مرد ہے تو عورتیں ہیں تو، غرض یہ کہ امت کے تمام طبقات کے تمام افراد آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک تھے، یہاں تک کہ ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین دنیا میں پھیلنا اور پھولنا چاہیے، اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں یہ دین پہنچنا چاہیے تاکہ انسانیت تباہی سے بچ کر کے ہمیشہ کی آبادی کے اندر میں چلی جائے۔ اس فکر کے ساتھ 100% ایمان والے جینے والے تھے۔
اور اس کے لیے جس طاقت کی، جس جان کی، جس مال کی، جس وقت کی ضرورت تھی وہ خوشی خوشی پیش کرنے والے تھے۔ ایسا کام کا رخ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر مہربانی فرما کر اور انسانیت پر احسان فرما کر ہمارے زمانے میں محنت کا وہ رخ اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع پورے ملک کے اور پورے عالم سے یہاں پر جو آیا ہوا ہے صرف اللہ کے دین کے لیے آیا ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے یہاں پر آنے کی، نہ کچھ لینا ہے نہ کسی کو کچھ دینا ہے، صرف دین کے لیے آئے ہیں۔ اور آنے والے امت کے مختلف طبقات سے متعلق ہے، جس میں جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، بیمار بھی ہے، تندرست بھی ہے، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے۔ غرض یہ کہ پوری امت اللہ کے دین کے لیے دین کے کام پر مجتمع ہے۔ اور ایسا طاقتور کام اللہ نے عطا فرمایا کہ ایک آدمی صحیح محنت کو اپنا لے اور صحیح فکر اپنا لے اور اس پر اپنی دعا کی اور محنت کی طاقت لگا دے تو پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، پورے ملک کو، پوری یونیورسٹی کو ایک بچہ صحیح رخ پر لانے کا ذریعہ بن جاوے۔ آپ کو دنیا میں سینکڑوں مثالیں ایسی ملے گی کہ گاؤں میں ایک معمولی آدمی نے دعوت کے کام کو صحیح رخ سے لیا، صحیح فکر، صحیح محنت لگائی، صحیح دعا کی طاقت لگائی تو پورے گاؤں کا رخ جو ہے وہ دینداری کی طرف لے آیا اور دعوت کی طرف لے آیا۔ ایسے شہر ملیں گے، ایسے ملک ملیں گے کہ اس ملک میں ایک دیوانے نے اللہ کے دین کے اوپر اللہ پر اعتماد کر کے اپنی تمام تر توانائی کو لگانے کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے ایک آدمی کے ہاتھوں ملک کو کھڑا فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔